جب کوئی شدید قسم کی بیماری کو انسان بیماری نہ سمجھے تو پھر وہ بیماری انسان کی ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے۔ کوئی جسمانی بیماری ہے اور شدید قسم کی بیماری ہے، اور کوئی انسان اس بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا ہے، لیکن وہ بیمار آدمی جو شدید قسم کی بیماری میں مبتلا ہے وہ اس کو بیماری تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہو، وہ یہ کہے کہ میں تو بیمار نہیں، میں تو صحت مند ہوں، تندرست ہوں، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ کچھ عرصے کے اندر وہ بیماری اس آدمی کی جان کو ہلاکت میں ڈال دے گی، اور وہ آدمی جو ہے وہ ہلاکت کے اندر پڑ جائے گا اس بیماری کی وجہ سے۔ وجہ یہ ہے کہ اس نے اس شدید بیماری کو بیماری نہیں سمجھا۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے اس زمانے کے اندر گانے سننے کو، گانے بجانے کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا، حالانکہ یہ شدید قسم کا گناہ ہے۔ میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ گانا یہ انسان کے دل کے اندر نفاق کو، منافقت کو ایسے اگاتا ہے جس طرح پانی جو ہے وہ کھیتی کو اگاتا ہے۔ اب افسوس یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو اس کو گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ پاکستان کے بننے سے پہلے اگر کہیں مسجد کے سامنے گانے بجانے شروع ہو جاتے، ہندو جو ہے وہ پاکستان کے بننے سے پہلے مساجد کے سامنے، مسجدوں کے سامنے گانے بجانے شروع کرتے، مسلمان احتجاج کرتے تھے، مسلمان سیخ پاں ہوتے تھے، مسلمان ان سے لڑنا شروع ہو جاتے تھے کہ ہماری مسجدیں جو ہے ان کا تقدس پامال ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گانے بجانے کے آلات یہاں پر ہماری مسجد کے سامنے جو ہے اس کو جو ہے لگا دیا گیا ہے، اس کا انتظام کر دیا گیا ہے۔ لیکن آج افسوس کی بات ہے کہ مسلمان اس کو گناہ سمجھ ہی نہیں رہے کہ گانے سننا بھی گناہ ہے۔ آپ یقین کیجئے کتنے مسلمان ایسے ہیں جو گانے سنتے ہیں، ان کو یہ تک نہیں پتہ کہ گانا سننا جو ہے یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے اور یہ گناہ کا عمل ہے، پتہ ہی نہیں بہت سارے لوگ اس لیے سنتے ہیں گانوں کو کہ یہ روح کی غذا ہے، حالانکہ یہ روح کی غذا نہیں، یہ نفس کی غذا ہے۔ گانے سننا یہ روح کی غذا نہیں، یہ نفس کی غذا ہے، اور نفس جس طرح انسان کے اندر موجود ہے، نفس اسی طرح حیوانات کے اندر بھی موجود ہے۔ اسی نفس کی بنیاد پر تو انسان کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، اپنے صنف مخالف کی طرف وہ مائل ہوتا ہے۔ جب انسان جوان ہوتا ہے، بالغ ہوتا ہے، تو بلوغت کے بعد مرد جو ہے وہ اپنی صنف مخالف کی طرف، اور عورت جو ہے وہ اپنے صنف مخالف کی طرف میلان رکھتی ہے۔ انسان کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، سردی محسوس ہوتی ہے، گرمی لگتی ہے، یہ ساری چیزیں جو انسان کو محسوس ہوتی ہے یہ کس کی وجہ سے؟ یہ انسان کے اندر جو نفس موجود ہے اس نفس کی بنیاد پر۔ روح جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، لوگ آپ سے روح کی حقیقت پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، روح میرے رب کا حکم ہے، یہ میرے رب کا امر ہے، میرا رب اس کی حقیقت خوب جانتا ہے۔ یہ روح کی غذا نہیں، یہ نفس کی غذا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اونٹ کے سامنے ہدی جب پڑھنے لگتے ہیں تو اونٹ جو ہے وہ تیزی سے چلنا شروع ہوتا ہے۔ آپ بھینس کے سامنے جب گانے بجانا شروع کرتے ہیں وہ دودھ جو ہے زیادہ چھوڑ دیتی ہے۔ آپ کسی سانپ کے سامنے بین بجانا شروع کرتے ہیں تو سانپ آپ کے سامنے ٹہر جاتا ہے، وہ دوڑتا نہیں، وہ رک جاتا ہے ایک جگہ پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ روح کی غذا نہیں، یہ نفس کی غذا ہے۔ روح کی غذا ہوتی تو روح کو تقویت ملتی، جیسے انسان کے جسم کے لیے غذا کی ضرورت ہوتی ہے، انسان کھانا کھاتا ہے تو انسان کو تقویت ملتی ہے۔ اب انسان کے جسم کے لیے غذا کی چیزیں کیا ہے؟ گوشت ہے، دودھ ہے اور سبزیاں ہیں مختلف۔ اس قسم کی چیزیں انسان کے بدن کو، انسان کے جسم کو غذا پہنچاتی ہیں۔ لیکن شراب ہو گیا، افیون ہو گیا، چرس ہو گیا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کے بدن کو غذا نہیں پہنچاتی۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ جو نشے کی چیزیں ہیں یہ انسان کے بدن کے لیے غذا کی چیزیں ہیں، کوئی اس کو غذا نہیں کہتا، حالانکہ انسان کو اس سے فرحت ہوتی ہے، خوشی بعض اوقات محسوس ہوتی ہے، انسان اس سے بھی فرحت محسوس کرتا ہے، خوشی محسوس کرتا ہے ان نشے کی چیزوں سے، لیکن یہ انسان کے جسم کے لیے مضر چیزیں ہیں۔ اسی طرح گانے سننا، یہ اس سے بسا اوقات انسان کو فرحت تو ہوتی ہے، خوشی تو محسوس ہوتی ہے، لیکن یہ انسان کی روح کی غذا نہیں، انسان کی روح کو نقصان دینے والی چیز ہے۔
اور اس کی دلیل یہ ہے، آپ دیکھیں جو لوگ گانے سنتے ہیں، کثرت کے ساتھ سنتے ہیں، یا گانے بجاتے ہیں، یا گانے پڑھتے ہیں، یا گانے بجانے کے آلات کے اندر جو ہے وہ مشغول ہوتے ہیں، وہ دین سے زیادہ دور ہوتے ہیں، وہ بے دینی کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اگر یہ روح کی غذا ہوتی گانے سننا تو پھر ایسے لوگ دین کے زیادہ قریب ہوتے، لیکن مشاہدہ یہی ہے کہ ایسے لوگ دین سے زیادہ دور ہوتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ گانا سننا یہ روح کی غذا نہیں، یہ روح کے لیے مضر ہے، یہ نفس کی غذا تو ہو سکتی ہے، روح کی غذا نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ بہت سارے لوگوں کو یہ پتہ تک نہیں کہ گانا سننا یہ حرام ہے، یہ گناہ کا عمل ہے، اس لیے وہ اس کو سنتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ روح کی غذا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ گانے سننا جائز ہے، وہ ایک حدیث کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور وہ حدیث کیا ہے؟ مختلف حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، مشکات کے اندر بھی حدیث موجود ہے۔ حضرت ربیع بنت معوذ بن عفراء رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ربیع فرماتی ہے کہ جب میری شادی ہوئی، اللہ کے رسول تشریف فرماتے ہیں، فرماتی ہے فجعلت جویریات لنا یضربن بالدف ویندبن من قتل من آبائی یوم بدر۔ حضرت ربیع فرماتی ہے کہ جب میری رخصتی ہوئی، میری شادی ہو گئی، اللہ کے رسول اس موقع پر موجود تھے، چند کم عمر لڑکیاں، حدیث میں کیا آتا ہے؟ فجعلت جویریات لنا، چھوٹی بچیاں تھیں۔ جویریات چھوٹی بچیوں کو کہا جاتا ہے، کم سن بچیوں کو، جو ابھی بالغ بھی نہیں ہوئی، جو شریعت کے احکامات کی مکلف ہی نہیں، ان کے اوپر شریعت کے احکامات کی ذمہ داری اب تک لازم ہی نہیں ہوئی، وہ نابالغ بچیاں، کم سن بچیاں، غیر مکلف بچیاں تھیں۔ فجعلت جویریات لنا یضربن بالدف، وہ دف بجا رہی تھی، کیا کر رہی تھی؟ دف بجا رہی تھی۔ وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَاءِ يَوْمَ بَدْرٍ، اور بدر والے دن جو ان کے باپ دادا جو بدر کے میدان میں شہید ہو گئے تھے، ان کے بارے میں وہ ندبہ پڑھ رہی تھی، گیت گا رہی تھی، اشعار پڑھ رہی تھی۔ دف کہتے کس کو ہیں؟ ایک ہوتا ہے ڈول، ایک ہوتا ہے دف، دونوں میں فرق ہے۔ ڈول جو ہوتا ہے اس کے دونوں طرف چمڑا لگا ہوتا ہے، ڈول کے دونوں جانب کیا لگا ہوتا ہے؟ چمڑا لگا ہوتا ہے، اور دف جو ہوتا ہے اس کے دونوں طرف چمڑا نہیں ہوتا۔ جیسے کوئی برتن ہوتا ہے، برتن کے ایک طرف اگر کیا ہے چمڑا لگا دیا جائے، دوسری طرف اس کا کیا ہے خالی ہو، اس کو دف کہا جاتا ہے، بشرطے کہ اس کے اندر گھنگرو موجود نہ ہو۔ تو گھنگرو موجود نہ ہو، ایک طرف چمڑا لگا ہو، اس کو دف کہا جاتا ہے۔ وہ چھوٹی بچیاں دف بجا رہی تھی، اور گانے نہیں گا رہی تھی بلکہ وہ اشعار پڑھ رہی تھی۔ حدیث کے اندر واضح طور پر الفاظ موجود ہے۔ حضرت ربیع بنت معوذ کیا فرمانے لگی؟ فرماتی ہے کہ وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَاءِ يَوْمَ بَدْرٍ، کہ بدر کے میدان میں جو ان کے آبا شہید ہو گئے تھے، ان کے بارے میں وہ اشعار پڑھ رہی تھی۔ یہ تو ایک طریقے سے اگر آپ دیکھا جائے جہاد کے اندر معاون اور ممد ثابت ہو رہے تھے یہ اشعار، یہ گانا نہیں تھا بلکہ یہ تو جہاد پر مزید ترغیب دی جا رہی ہے۔ جب آپ شہداء کا ذکر کریں گے، شہداء کی فضیلت بیان کریں گے، شہیدوں کے مقام اور مرتبے کو بیان کریں گے، تو لوگوں کے دل میں گانے کی رغبت پیدا ہوگی یا جہاد کا شوق پیدا ہوگا؟ جہاد کا شوق پیدا ہوگا، گانے کی رغبت پیدا نہیں ہوگی۔ تو یہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ گانے سننا جائز ہے، وہ اس حدیث کے الفاظ پہ غور کرے۔ حدیث کے اندر پہلی بات تو کیا آئی ہے؟ چھوٹی بچیاں تھیں، نابالغ تھی، کم سن تھی، غیر مکلف تھی، ان پر شریعت کی ذمہ داری، شریعت کے احکامات ابھی تک فرض نہیں ہوئے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ دف بجا رہی تھی۔ وہ کیا چیز بجا رہی تھی؟ دف بجا رہی تھی، ڈول نہیں بجا رہی تھی۔ ڈول بجانا جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ شہداء کے بارے میں اشعار پڑھ رہی تھی، گانے نہیں پڑھ رہی تھی۔ تو آج بھی اگر چھوٹی بچیاں ہوں اور وہ دف بجائے گھر کے اندر، گھر کے باہر نہیں، گھر کے اندر وہ دف بجا رہی ہو، چھوٹی بچیاں ہیں، نابالغ ہیں، اور وہ دف بجا رہی ہے، ڈول نہیں بجا رہی، اشعار پڑھ رہی ہے، تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں، اس کو جائز کہا جاتا ہے، اس کو ناجائز نہیں کہا جاتا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ایک چیز کو جائز کہہ دیں تو پھر اس سے لوگ اگلا سٹیپ اٹھا کر دوسری ناجائز چیز کو بھی جائز کہہ دیتے ہیں۔
اب جو لوگ ہمارا بیان سن رہے ہیں کہ بھئی بیان کے دوران مولانا صاحب نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ بھئی دف بجانا جائز ہے، تو پھر وہ ڈول بجانا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ آپ ہمارے زمانے میں دیکھیے کہ ہمارے زمانے کے اندر جو گانے گائے جاتے ہیں، خواتین جو گانے پڑھتی ہیں، باقاعدہ یہ ان کا پیشہ بن چکا ہوتا ہے، ان کو گلوکار کہا جاتا ہے۔ حالانکہ پہلے زمانے کے اندر، بہت معذرت کے ساتھ، یہ میری بات نہیں، یہ مفتی اعظم پاکستان، سابق مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ پہلے زمانے کے اندر جو یہ پیشور لوگ ہوتے تھے گانا گانے والے، ان کو میراثی کہا جاتا تھا، اور ہمارے زمانے کے اندر ان کو گلوکار کہا جاتا ہے، فنکار کہا جاتا ہے، اداکار ان کو کہا جاتا ہے۔ ہمارے زمانے میں ان پہ پیسے لٹائے جاتے ہیں۔ ایک گلوکار کو، ایک فنکار کو میں نے خود سنا کہنے لگا ہم ایک پروگرام کرتے ہیں 3-3 لاکھ روپے، 4-4 لاکھ روپے ہم وصول کر لیتے ہیں۔ یہ بھی کوئی چھوٹا گلوکار ہوگا، کوئی چھوٹا فنکار ہوگا، لاکھوں روپے اس پہ وصول کرتے ہیں۔ اور پہلے زمانے میں ان میراثیوں کی، ان گلوکاروں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لوگ ان کو میراثی کہہ کر توہین آمیز لہجے کے ساتھ ان کو پکارا کرتے تھے۔ اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی جو ہے گانا سننے کی، گانا پڑھنے کی اس کی کتنی قباحت تھی، کتنی اس کی برائی سمجھی جاتی تھی۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے زمانے کے اندر یہ چیز اتنی عام ہو گئی ہے کہ چاہے اس کے اندر ڈول بجایا جائے، چاہے اس کے اندر باجے ہو، چاہے بانسریاں ہو، چاہے اس کے اندر مزامیر ہو، کچھ بھی شامل ہو، چاہے عورتیں جو ہے نیم عوریاں لباس پہن کر ناچ رہی ہو، چاہے وہ مسجد کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہو، چاہے نماز کے اوقات کے اندر ہو، چاہے کسی کی نیند خراب کی جا رہی ہو، ہم یہ کہتے ہیں جی حدیث کے اندر جو ہے آیا ہے لہذا یہ جائز ہے۔ حدیث میں گانے کا ذکر نہیں، حدیث میں دف کا ذکر ہے اور اشعار پڑھنے کا ذکر ہے۔ آپ بھی اشعار پڑھیں، ہمارے ہاں بھی نعتیں پڑھی جاتی ہے، ہمارے ہاں نظمیں پڑھی جاتی ہے، مساجد کے اندر نظمیں پڑھی جاتی ہے، نعتیں پڑھی جاتی ہے، جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر۔ تو دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رہے، عربی زبان میں گانے کو غنا کہا جاتا ہے۔ غنا کے دو مطلب ہیں، اگر کوئی شخص گیت گا رہا ہو، نظم پڑھ رہا ہو، اس کو بھی غنا کہا جاتا ہے۔ کوئی شخص گانا گا رہا ہو، اس کو بھی غنا کہا جاتا ہے۔ تو جس حدیث میں اشعار پڑھنے کے لیے غنا کا لفظ استعمال ہوا ہے، لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ گانے کا ذکر ہے، وہ گانا مراد نہیں، وہ غنا، وہ اس غنا سے مراد اشعار پڑھنا مراد ہے۔